آئینی ترمیم کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے 5 یا 9 رکنی آئینی بینچ کے قیام کی تجویز، صوبوں میں آئینی بینچ تشکیل نہ دینے کی تجویز، آئینی بینچ کی تشکیل جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ بات کرتے ہیں اپنے نمائندے وقاص احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ وقاص بتائیے، آئینی ترمیم کے اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ ڈرافٹ کی تیاری حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور مجوزہ آئینی ترمیم کے اہم نکات سامنے آ چکے ہیں، جس میں سپریم کورٹ کے 5 یا 9 رکنی آئینی بینچ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ یہ تجویز جو ہے وہ آئینی ڈرافٹ میں شامل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں میں آئینی بینچ کی تشکیل نہ دینے سے متعلق جو تجویز ہے یہ بھی اس آئینی ڈرافٹ میں شامل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینی بینچ کی تشکیل کے طریقہ کار سے متعلق جو ترمیم ہے ان کو جو اس آئینی مجوزہ آئینی مسودے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے مقرر کیا جائے گا، جبکہ آئینی بینچ میں جو رد و بدل ہے اس کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آئینی ترمیم میں شامل کیا گیا ہے کہ آئینی بینچ کے تقرر کی میعاد مقرر کی جائے گی اور سو موٹو نوٹس سے متعلق جو آرٹیکل 184 ہے اس کو جو وہ ختم کرنے کی تجویز بھی اس آئینی ترمیم میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے 3 سینئر ترین ججز کے نام جو وہ بھجوائے جائیں گے، یہ آئینی ترمیم شامل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چیف الیکشن کمیشن کے جو تقرری کی طریقہ کار ہے اس کو بھی آئینی ترمیم میں جو وہ تجویز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے نہ ہونے پر چیف الیکشن کمشنر کی تقرری جو ہے پارلیمانی کمیٹی کو دینے کے حوالے سے تجویز کو شامل کیا گیا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر بحال کرنے اور 19ویں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر ختم کرنے کی جو تجویز ہے وہ آئینی ترمیم میں شامل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 63 میں ترمیم تجویز کی گئی ہے، جس کے تحت پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے جو اراکین ہیں وہ ان کا ووٹ شمار کیا جائے گا، جبکہ آرٹیکل 148 سے متعلق جو ترمیم ہے وہ بھی شامل کی گئی ہے اس مجوزہ ترمیم میں، جس میں وفاقی کابینہ اور وزیراعظم کی جانب سے جو فیصلے ہیں ان کو کوئی بھی عدالت، کوئی بھی اتھارٹی اور کوئی بھی ادارہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گا۔ جی وقاص احمد، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ۔